آپ کے فالوور تھوڑی بنوں گا. تعریف تو اس اللہ کی. ہمارے مرزا صاحب کو ایک بار مان لیا سو مان لیا, اب دوسرے کو ماننے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے نا. کیا آپ سور کہلانا پسند کریں گے؟ اور سوروں کی سزا صرف موت ہے. آپ بولیے, بس بولتے جائیے, ہم ابھی بولیں گے نہیں کہ کیا ہے معاملہ, کیونکہ مرزا صاحب ہی مسیح موعود علیہ السلام ہے ہمارے مطابق. اور اس جماعت کو جب تک کہ ایک جگہ لکھا ہوا بھی ہے کہ جب تک کہ کوئی روح القدس سے تائید پا کر کھڑا نہ ہو جائے, جماعت کام کرتے جاؤ, رات دن کام کرتے جاؤ, لہذا ہم کرتے ہی جا رہے ہیں. تو کیا وہ شخص آپ ہے جو روح القدس سے مدد کی جائے گی, جس کے بارے میں لکھا ہے روح القدس سے مدد سے اللہ کے رسول مسیحا کی ہونے والی تھی, جس کا کتاب میں ہر جگہ ذکر ہے, لہٰذا اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہو بھی نہیں سکتا. الحمدللہ میں آ چکا ہوں اور کنٹینیو دیکھتے رہیے گا. اچھا ایک بات اور ایک بتائیے, اتنے لوگوں نے, عالموں نے ہمارے جماعت کے خلاف کام کیا کہ نہیں کیا؟ ابھی آپ دیکھ لیجئے, بہت سارے لوگ ہیں جو اتنے طریقے سے, کئی لوگ جماعت کو چھوڑ کر کام کر رہے ہیں جماعت کے خلاف. تو کیا وہ مہدی علیہ السلام کیوں نہیں ہے؟ آپ میں ان میں فرق کیا ہے مجھے یہ بتائیے پہلے, کیونکہ آپ بھی وہی کر رہے ہیں, ہماری جماعت کو گالی دے رہے ہیں, وہ بھی گالی دیتے ہیں. آپ بھی ہمارے کو برا بول رہے ہیں, وہ بھی برا بولتے ہیں. آپ بھی جو ہے بول رہے ہیں کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ بول رہے ہیں کہ دیکھو اس جماعت کو میں برباد کر رہا ہوں, اس لیے میں مہدی علیہ السلام ہو گیا. تو کیا ان میں آپ میں فرق کیا ہے بتائیے پہلے مجھے آپ. بات یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام ایک معجزہ ہے اللہ کا, یعنی میں اللہ کا معجزہ ہوں. دنیا خلاف تو ہو جائے گی, حدیث میں بھی آیا ہے کہ مسیح دجال سے لوگ جو ہے حجت کریں گے, اور نبی کا بھی فرمان ہے اس کے فتنے میں نہ پھنسے, یعنی آزمائش ہوتے رہے گی, لوگ پھنستے رہیں گے. اور انجیل میں آیا ہے ریویلیشن چیپٹر نمبر 13 میں کہ کئی لوگوں کو اپنے شکنجے میں پھانس لے گا. اور تورات میں آیا ہے کہ وہ ایگل اپنے جو شیطانی جماعت ہے اس کو اپنے ہیڈز کے ذریعے, اپنے کلاس کے ذریعے اس کو پھانس لیں گے دنیا میں لوگوں کو, لہٰذا اس نے ایسا کیا. لیکن میرے میں اور دوسرے لوگوں میں فرق یہ ہے باغیوں میں کہ میں باغی نہیں ہوں. پہلی بات, میں اللہ کا بھیجا گیا ہوا رسول مہدی علیہ السلام ہوں بغیر کسی بھی نبوت کے, اور آخری مسیحا میں ہی ہوں. کیونکہ میرے جو نشانات ہے وہ کوئی کاپی نہیں کر سکتے. جیسا کہ ایک صاحب مجھے بولے کہ میں آپ کو کچھ باتیں ہیں جو نہیں بتاؤں گا مہدی علیہ السلام کے بارے میں. میں بولا بتائیے کیا جانتے ہیں آپ؟ تو بولے کہ نہیں وہ نشان دیکھے, پھر آپ بولیں گے کہ دیکھو وہ نشان میں بتا دیا لہٰذا مہدی علیہ السلام میں ہو گیا. یہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے, یہ ایک پریکٹیکل پروجیکٹ ہے. جیسا کہ اس کے پاس ایک کتاب ہے, چلو میں بھی ایک لا کے کتاب رکھ لیتا ہوں کہ میرے پاس بھی ہے وہ کتاب, لہٰذا میں ہو گیا مہدی علیہ السلام. چلو اس کے پاس ایک نشان ہے مہدی علیہ السلام کا, نہیں میرے پاس 4 نشان اور ہو گئے. نشان پیپر پر رہنا الگ بات ہے, پریکٹیکل رہنا الگ بات ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مہدی علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہوگا, والدہ کا نام کیا ہوگا, اور کسی نے بھی, جتنے بھی لوگوں نے دعویٰ کیا مہدی موعود اور عیسیٰ مسیح ہونے کا, آج تک کہ کسی نے بھی مسعود اور سریہ کے نام کا تذکرہ تو چھوڑو, اس کو سمجھ ہی نہیں پایا. خود مسیح دجال نہیں سمجھ پایا تھا. جو حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک مومے کی شکل میں کہ اگر ایمان سریہ پر چلا جائے تو ایک یا ایک سے زیادہ اسے وہاں سے لے آئیں گے, اور مہدی کے معاملہ ہے وہاں پر تو ایک یا ایک سے زیادہ لے آئیں گے ایمان. کہاں سے؟ سریہ سے. سریہ سے کون آتے ہیں؟ مہدی آتے ہیں دنیا میں. تو دنیا میں مہدی کیسا آتے ہیں؟ ماں کے ذریعے. تو ماں کا نام کیا ہوگا؟ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا گا. جی سمجھ رہا ہوں, میں بہت سمجھ رہا ہوں, لیکن کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ صحیح مسلم میں, صحیح بخاری میں کبھی بھی مہدی علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں آیا, لیکن عیسیٰ ابن مریم کا تو آیا ہے نا. جی ہاں آیا ہے, لیکن عیسیٰ یہاں پر مہدی, عیسیٰ مطلب ایک جگہ مہدی کہہ رہے ہیں والدہ کے نام کو عیسیٰ علیہ السلام, یعنی مہدی کی والدہ کا نام سریہ صحیح بخاری میں, ادھر صحیح مسلم میں مسعود کہہ رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا یہ دونوں ایک ہی شخصیت ہیں. ہاں یہ بھی ویری گڈ. ارے یار ڈائنامک یار, ویل یہ تو بہت ہی. عروہ ابن مسعود کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. کن کو؟ مسیح موعود علیہ السلام کو, یعنی مسیح موعود علیہ السلام جو آئیں گے ان کے والد کا نام مسعود ہونا, رائٹ؟ یہی بول رہے ہیں نا آپ؟ جی ہاں بالکل صحیح. ان کے لفظوں میں حکمت ہے کیونکہ فوٹو عروہ ابن مسعود کی دنیا میں موجود نہیں ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ نے تو کہیں اپنے والد کا نام مسعود نہیں رکھا اور والدہ کا نام جو ہے سریہ نہیں رکھ دیا تاکہ آپ دعویٰ کر سکیں.
بالکل ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب ان کا نام رکھا گیا، اور میں پیدا ہونے کے بعد میرے والد صاحب کا انتقال ہوا 2000 میں، اور میری والدہ بھی باحیات ہیں ماشاءاللہ سے، اور ان کا نام بھی میں نہیں رکھا، اور یہ چال ہماری نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا میرے والد کو کہ ان کا نام مسعود حدیث میں آیا ہے، جبکہ وہ خود ایک احمدی تھے، ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ایکچولی احمدیت ہوتی کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہماری جماعت جو ابھی میں نے آپ سے سوال کیا آپ میں فرق اور دنیا میں فرق کیا ہے، تو جو نشان آپ پیش کر رہے ہیں تو آپ کی بیویوں کا ذکر، بچوں کا ذکر، بہنوں کا ذکر، بھائیوں کا ذکر، والدین کا ذکر، پیدائش کا ذکر، یہ ساری جو چیزیں موجود ہے، آپ یہ بول رہے ہیں کہ وہ کوئی کاپی اپنی زندگی پہ نہیں کر کے بتا سکتا پریکٹیکلی، اور وہ آپ کے ساتھ قدرتی ہوتا ہے، یہی بول رہے ہیں نا؟ جی ہاں بالکل آپ نے صحیح سمجھا، یہی بول رہا ہوں کہ میرے ساتھ قدرتی ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ایک موجودہ ہے۔ جی تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ سے کروایا جا رہا ہے، یعنی آپ اس کے ایک آپ اس کے کٹ پتلی ہیں اللہ کی، یہ بول رہے ہیں نا آپ؟ جی 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 یہی بول رہے ہیں نا آپ؟ یہ بتائیے مجھے، یہی بول رہے ہیں نا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ واقعی میں اللہ کی کٹ پتلی ہوں، لیکن کتنے کٹ پتلی ہیں آپ لوگ؟ بیویاں بھی کٹ پتلی ہو گئی، بچے بھی کٹ پتلی ہو گئے اللہ کے، اور آپ بھی کٹ پتلی، تو اس کے اندر اصل کون ہے؟ اصل ہے مہادیو یعنی مہدی، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے نام احمد سے، اور حدیث میں آیا ہے محمد بھی ہوگا احمد بھی ہوگا نام، اور وہ میں ہی ہوں۔ لیکن یہ خان کا نام کہاں سے لے کر آیا بتائیے؟ ہم کو کسی بھی اینگل سے یقین نہیں ہوتا کہ محمد مودود احمد خان مسیح علیہ السلام ہے، کیونکہ عجیب سا نہیں لگتا؟ پہلی بار سن رہے ہیں، کیونکہ بالکل عجیب سا لگ رہا ہے، یقین ہی نہیں ہو رہا یار۔ بات یہ ہے کہ لکھا ہوا کتاب میں یہی تھا کہ اصلی مسیح علیہ السلام کو صرف وہی نام جانے گا، ریولیشن چیپ میں بھی آیا ہے، رائڈر آف دا وائٹ ہارس جو لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک نام جانے گا جو کوئی نہیں جان سکیں گے، لہٰذا وہ نام بھی ایک نیا نام رہے گا، اور انجیل میں بھی آیا ہے کہ میں اپنا نیا نام لکھوں گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے لوگوں کے لیے نیا نام سے آؤں گا، یعنی نیو نیم، I will write my new name on them، مینس پتہ یہ چلا کہ واقعی میں وہ ایک اسٹرینج نام تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ظاہر کیا ہے۔ خان کا ذکر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آیا ہے، فتحوں کا یعنی فاتح کرنے والوں کا فاتح کرنے والا، یعنی جیتنے والوں کا بھی جیتنے والا، اور یہی بات سچی ہے۔ اچھا اور ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں میرے بارے میں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کتابوں کو پڑھ لیے ہیں اور وہ دیکھ لیے نشانات یہ ہے، اور اسی طریقے سے کاپی کر رہے ہیں، ویسے اپنی بیوی کو بول رہے ہیں کہ آپ یہ نام رکھ لو، بچوں کو بول رہے ہیں کہ تمہارا یہ نام رکھ لو، کتاب میں یہ ہے، چلو اس کو گنیش بنا دیتے ہیں، چلو اس کو اسکندا بنا دیتے ہیں، چلو اس کو لکشمی پکار لیتے ہیں، یعنی وہ نشان ہیں، چلو ان کا نام ایسے رکھ لو، چلو وہ کر لو، چلو سفید مینار پہ چلے جاؤ 1991 میں چلے گئے جیسے آپ، اور چلو مرزا صاحب وہاں پہ آ رہے ہیں، فوٹو کھینچ لو ان کے ساتھ اور بول دو کہ مہدی علیہ السلام آپ ہیں۔ آپ ایسے بھی تو چال چل کے بیوقوف بنا سکتے ہیں نا لوگوں کو، تو آپ بنا کے بتائیے ایسے چال چل کے بیوقوف۔ کیا یہ آپ کو نہیں لگتا یہ وقت اور زندگی اور سارے حالات اللہ کے پاس ہیں، اور یہ معاملہ ایک وقت میں ظاہر نہیں ہوا؟ بھلے کوئی ایک سین 2-4 دن میں کر سکتا ہے، لیکن ایک وقت اس کے لیے درکار ہے۔ جبکہ میں دعویٰ کر چکا تھا 1991 میں، مجھ پہ ظاہر کیا گیا، میرے والد کا نام 2004 میں اور والدہ کا نام 2010 AD میں۔ جب بتائیے آپ کہ اس میں کون اپنی عقل استعمال کرے گا؟ یہ معاملہ بالکل انسانی ہے ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہاں پر یوں سمجھ لیجیے کہ فلمی دور ہے تو اللہ کا مہدی ہیرو ہے، اور فلموں کے مہدی الگ ہیں، جیسے شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان وغیرہ وغیرہ۔ میں اللہ کا مہدی ہوں، یعنی ہیرو ہوں، یعنی اللہ کا ہدایت پانے والا، یعنی اداکار الہی کو کہتے ہیں مہدی حقیقت میں۔ تو مطلب یہ تو فلمی معیار میں تو اسلام غیر اسلامی بات ہے نا، فلمی وغیرہ سب یہ اچھی بات نہیں ہے نا جو آپ کر رہے ہیں، یہ غیر اسلامی ہے، جیسے جادوگری غیر اسلامی ہے، جیسے شاعری کافروں کی غیر اسلامی ہے، لیکن مومن ہو تو الگ معاملہ ہے۔ لہٰذا میں تو مومن ہی ہوں، وہ انداز سے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں جو تمہارا ہی انداز ہے، میں تم لوگوں میں بھیجا گیا ہوں گمراہوں میں، تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے تمہاری لینگویج، تمہارا اسٹائل اپنانا مجھے ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کافر ہوں یا میں تمہیں بدکاری سکھا رہا ہوں اس فلموں کے ذریعے۔ وہ بھی تو سوچو یار، سمجھنے کی بات کرو، کوشش کرو۔ اور یہ موجودہ ہے، یعنی مہدی کے معنی اصل میں مہدی علیہ السلام کے معنی ہیں اللہ کا اداکار، اور اللہ کا اداکاری کس پر کرے گا؟ اسکرپٹ کی بنا پہ کرے گا، اور اسکرپٹ یہ ساری آسمانی کتابیں جو لکھا ہے وہ اس کی لائف پر ہوگا، وہ دیکھنا پڑے گا، پرکھنا پڑے گا دنیا کو، یہی مہدی علیہ السلام کا معجزہ ہے آنا۔ تو یہ بتاؤ کہ اتنا سب کچھ اگر آپ میں ہے تو ہماری جماعت اتنی بڑی ترقی کریے، اس سے کیسے روکیں گے آپ بتائیے؟ میں وہ اس کا ترقی کرنا کیا میری ترقی ہے؟ وہ حقیقت میں وہ کونے کونے کو جا کے سب لوگوں کو جھنجھوڑ دے گا،
دجال مسیح دجال جو شیطانی نبی رہے گا اور اس کے نمائندے، تاکہ لوگوں میں ایک احساس پیدا ہو جائے، وہ جھوٹ کو مان لیں گے، لیکن جب سچ کا وار ہوگا تو قرآن کی آیت ہے ہم جھوٹ کے اوپر سچ کا ایسا، جھوٹ کے سر پہ سچ کا ایسا وار لگاتے ہیں کہ وہ سر اٹھا نہیں پاتا. تو اب میں آ گیا اور الحمدللہ ظاہر سچ ہو رہا ہے اور قادیانیت تو گئی سمجھو، کیونکہ یہی مسیح دجال ہے. آپ حدیث جانتے ہیں کہ اصلی مسیح آئے گا اور مسیح دجال کا قتل کرے گا، خاتمہ کرے گا اور دنیا پہ حکومت کرے گا. لیکن کیا یہ مسیح ہونے کے ناطے کیا آپ کو یہ شوبہ دیتا ہے کہ جماعت احمدیہ کو سور کہیں، گالی دیں، مسیح دجال بولیں؟ یہ تو خیر اسلامی بات ہے. اسلام میں کسی دوسرے مذہب کو کچھ بولنا نہیں ہے کہ نہیں؟ بے شک. اور اسی اسلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسیح دجال آئے گا اور مسیح دجال کا قتل اصلی مسیح کرے گا. تو اسلام کے تحت ہی ہو رہا ہے میرے بھائی یہ کام. یہ کوئی غیر اسلامی نہیں ہے، بلکہ اسلام کا ایک تقاضا اور سچی بات ہے. تو مسیح دجال ہماری جماعت ہے تو ہمارا قتل واجب ہے. قتل مطلب آپ کی جماعت کو گھل جانا ہے نمک کی طرح، جیسا پانی میں نمک گھلتا ہے، یعنی پورا ڈپارٹمنٹ آپ کا، یعنی پوری جماعت آپ کی گھل کے رہ جائے گی میرے بھائیو. الحمدللہ دیکھتے رہیے گا انٹرویو، ویری امپورٹنٹ فار یو. اچھا.